السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں رات کی شفٹ میں جھاڑو لگانے والے اس لڑکے کو کبھی کسی نے نوٹس نہیں کیا تھا۔ ایک رات جب ایمرجنسی میں ایک ایسا مریض لایا گیا جس کی جان بچانا سینئر ڈاکٹرز کے بس میں نہیں تھا اور وہ ہار مان چکے تھے، اس لڑکے نے جھاڑو سائڈ پر رکھا اور ایک انجیکشن اٹھا لیا۔ جب اس نے مریض کی جان بچا لی تو چیف سرجن کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس لڑکے کی جیب سے گرنے والا کارڈ ثابت کر رہا تھا کہ وہ شہر کے بالکل درمیانی اور انتہائی مصروف ترین اور گنجان آباد علاقے میں واقع اس ملک کے سب سے بڑے اور جدید ترین سرکاری اسپتال کی کئی منزلہ اور فلک بوس عمارت دن کے روشن اوقات میں تو کسی پرہجوم اور بے ہنگم بازار کا منظر پیش کرتی تھی، جہاں ہر طرف زندگی اور موت کی انتہائی کٹھن اور اذیت ناک کشمکش میں مبتلا سینکڑوں اور ہزاروں انسانوں کے اور ان کے پریشان حال رشتہ داروں کا ایک نا ختم ہونے والا اور بے قابو ہجوم موجود رہتا تھا۔ اس اسپتال کو پورے ملک میں ایک انتہائی اعلیٰ اور جدید ترین طبی مرکز کے طور پر جانا اور مانا جاتا تھا، جہاں دور دراز کے شہروں اور دیہاتوں سے عمرہ اور غریب سبھی اپنے علاج کے لیے ایک آخری امید لے کر آتے تھے۔ لیکن اس انتہائی چمکدار اور بظاہر شاندار اور سفید عمارت کے اندرونی معاملات اور خاص طور پر رات کی شفٹ کے حالات انتہائی غلیظ اور دردناک اور انسانیت سوز تھے۔ رات کے گہرے اور تاریک سائے پھیلتے ہی اس اسپتال کی طویل اور خاموش راہداریوں میں ایک عجیب سی پرسرار اور خوفناک خاموشی طاری ہو جاتی تھی۔ رات کی تاریکی میں اس ہسپتال کا ایمرجنسی وارڈ ایک ایسے لاوارث اور برہم اور وحشت ناک مقام میں تبدیل ہو جاتا تھا، جہاں غریب اور بے بس مریضوں کی جانوں کے ساتھ ایک انتہائی ظالمانہ اور مکروہ کھیل کھلے عام کھیلا جاتا تھا۔ رات کی شفٹ میں کام کرنے والے اعلیٰ ڈاکٹرز اور سینئر ماہرین، جن میں سب سے نمایاں اور طاقتور نام چیف سرجن ڈاکٹر کمال کا تھا، وہ انتہائی مغرور اور بے حس اور اپنے فرائض سے مکمل طور پر غافل انسان تھے۔ چیف سرجن ڈاکٹر کمال اس ہسپتال کا سب سے بڑا اور اعلیٰ ترین ڈاکٹر تھا، جس کے تکبر اور غرور کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ وہ غریب اور عام لباس میں ملبوس ایمرجنسی وارڈ میں آنے والے تڑپتے مریضوں کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، اور اکثر رات کی شفٹ میں اپنے انتہائی پرتعیش اور گرم کمرے میں گہری نیند سونے کو ترجیح دیتا تھا، بجائے اس کے کہ وہ ایمرجنسی وارڈ یا ICU میں موت و حیات کی جنگ لڑنے والے مریضوں کی جان بچانے کی کوئی معمولی سی کوشش بھی کرے۔ اسی انتہائی غلیظ اور بے حس ماحول میں پچھلے 2 ماہ سے ایک نوجوان لڑکا جس کا نام حمزہ تھا، رات کی شفٹ میں ہسپتال کے فرشوں پر صفائی ستھرائی اور جھاڑو لگانے کا کام انتہائی خاموشی اور مستقل مزاجی سے کر رہا تھا۔ حمزہ ایک انتہائی خاموش طبع، تنہائی پسند اور اپنے کام سے کام رکھنے والا غریب لڑکا دکھائی دیتا تھا، جس نے ہمیشہ ایک انتہائی پرانا اور ڈھیلا ڈھالا لباس، ملازموں کا لباس پہن رکھا ہوتا تھا۔ اس کے چہرے کا زیادہ تر حصہ ایک پرانے اور میلے کپڑے سے ڈھکا رہتا تھا، تاکہ اسپتال کے جراثیم اور گرد و غبار سے بچ سکے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی عجیب اور گہری چمک تھی جو کسی عام مزدور کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھی جا سکتی، لیکن اسپتال کے اس متکبر اور مغرور عملے میں سے کبھی کسی ڈاکٹر، نرس یا وارڈ بوائے نے اس لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ نہ ہی کسی نے کبھی اس کی موجودگی یا اس کے کام کو کوئی اہمیت دی تھی۔ وہ رات کے پچھلے پہروں میں انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں ایک لمبا جھاڑو پکڑے اسپتال کی لمبی راہداریوں، ایمرجنسی وارڈ کے خونی فرشوں اور آپریشن تھیٹر کے بیرونی حصوں اور ادویات کے بڑے ذخیرہ خانوں کی صفائی کرتا رہتا تھا۔ اس کی خاموشی اس قدر گہری اور مستقل تھی کہ
اسپتال کے بہت سے لوگوں کا یہ پختہ ماننا تھا کہ یہ لڑکا شاید پیدائشی طور پر گنگا ہے۔ حمزہ اپنے کام کے دوران انتہائی باریک بینی اور گہری نظر سے ارد گرد کے تمام حالات کا مسلسل جائزہ لیتا رہتا تھا۔ وہ جب ایمرجنسی وارڈ کی صفائی کر رہا ہوتا، اس کی نظریں اکثر ڈاکٹروں کی مجرمانہ غفلت، ان کی لاپرواہی اور ادویات جن میں کہ ان شفاف الماریوں پر جمی رہتی تھی، جہاں سے اکثر قیمتی اور زندگی بچانے والی ادویات جن میں مہنگی اینٹی بایوٹک اور درد کش ادویات شامل ہوتی تھیں، وہ انتہائی پرسرار طریقے سے غائب کر دی جاتی تھی۔ وہ چیف سرجن ڈاکٹر کمال جیسے اعلیٰ ڈاکٹروں کو مریضوں کے ساتھ انتہائی درست اور بے رحمانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اور انہیں دھکے دیتے ہوئے دیکھتا، لیکن وہ ہمیشہ اپنے ہونٹوں کو سختی سے سی لیتا اور اپنا جھاڑو لگاتا رہتا، جیسے اسے کسی بھی چیز سے کوئی غرض نہ ہو۔ وقت اپنی مخصوص اور بے رحم رفتار کے ساتھ گزرتا رہا۔ اسپتال میں رات کی شفٹ کا یہ ظالمانہ اور بے حس نظام اسی طرح چلتا رہا، یہاں تک کہ سردیوں کی ایک انتہائی کٹھن اور طویل رات آ پہنچی۔ اس رات آسمان پر کالے اور گہرے بادلوں کا ایک ایسا خوفناک اور بھیانک راج تھا جس نے پورے شہر کو ایک انتہائی تاریک اور وحشت ناک اندھیروں میں ڈبو دیا تھا۔ تیز اور برفیلی ہوائیں ہسپتال کی بڑے بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے ٹکرا کر ایک انتہائی ڈراؤنی اور پرسرار آواز پیدا کر رہی تھیں۔ اس طوفانی رات میں ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں معمول سے زیادہ خاموشی اور سردی تھی، اور چیف سرجن ڈاکٹر کمال سمیت تمام اعلیٰ اور سینئر ڈاکٹرز اپنے گرم اور پرتعیش کمروں میں گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ حمزہ اپنے معمول کے مطابق ایک پرانا اور میلا جھاڑو پکڑے ایمرجنسی وارڈ کے بیرونی اور خودکار دروازے کے قریب کھڑا، فرش پر موجود مٹی اور پچھلے مریضوں کے خون کے پرانے دھبوں کو صاف کرنے میں مکمل طور پر مصروف تھا۔ اس کا چہرہ حسب معمول کپڑے سے سختی سے ڈھکا ہوا تھا، اس کی نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک اسپتال کے ایک بیرونی دروازے پر ایک انتہائی زوردار اور دل دہلا دینے والی آواز پیدا ہوئی، اور ایک تیز رفتار ایمبولینس ایمرجنسی وارڈ کے بالکل سامنے آ کر انتہائی بے ہنگم انداز میں رکی۔ اس ایمبولینس میں سے چند انتہائی پریشان حال روتے ہوئے خوفزدہ لوگ ایک اسٹریچر کو کھینچتے ہوئے دیوانہ وار ایمرجنسی وارڈ کے اندر داخل ہوئے۔ اس اسٹریچر پر ایک درمیانی عمر کا غریب شخص موجود تھا، جس کی حالت اس قدر ابتر اور خوفناک تھی کہ اسے دیکھ کر کسی بھی عام انسان کی روح کانپ جائے۔ اس شخص کا سینہ اور اس کی سانس کی نالیاں کسی انتہائی جان لیوا اور پیچیدہ اندرونی بیماری کی وجہ سے مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ اس کا رنگ موت کی طرح نیلا اور زرد پڑ چکا تھا، اور وہ مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے ہوا کے ایک ایک گھونٹ کے لیے ایک انتہائی بھیانک اور تکلیف دہ جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے منہ اور ناک سے خون کی انتہائی باریک مگر مسلسل لکیر بہہ رہی تھی، اور اس کے جسم کا درجہ حرارت تیزی سے گر رہا تھا۔ اس مریض کے ساتھ آنے والے غریب و ورثہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اور ایمرجنسی وارڈ میں موجود عملے، نرسوں اور وارڈ بوائز کے قدموں میں گر کر خدا کے واسطے دے کر اپنے مریض کی جان بچانے کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ان کی چیخ و پکار اس طوفانی رات کی وحشت نے ایمرجنسی وارڈ میں ایک ایسا قیامت خیز اور خوفناک منظر پیدا کر دیا تھا جس نے وہاں موجود چند نچلے درجے کے طبی اہلکاروں کے ہوش اڑا دیے۔ ایک نرس نے جلدی سے آگے بڑھ کر مریض کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگایا، دوسرے نے اس کے بازو میں ایک موٹا کینولا پاس کرنے کی کوشش کی، لیکن مریض کی رگیں سردی اور صدمے کی وجہ سے مکمل طور پر سکڑ چکی تھی۔ انہوں نے فوری طور پر بھاگ کر چیف سرجن کمال اور دیگر سینئر ڈاکٹروں کو ان کے کمروں سے طلب کیا۔ چیف سرجن کمال انتہائی غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں
اپنی نیند خراب ہونے پر گالیاں بکتا ہوا اور اپنا سفید کوٹ پہنتا ہوا ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اس تڑپتے ہوئے مریض کے لیے کوئی ہمدردی یا پریشانی نہیں تھی، بلکہ انتہائی کرخت اور بے حس تاثر طاری تھا۔ ڈاکٹر کمال نے انتہائی رعونت اور تکبر کے ساتھ سٹریچر کے قریب جا کر اس نیلے پڑتے اور تڑپتے ہوئے مریض کا سرسری سا جائزہ لیا۔ دیگر سینئر ڈاکٹرز بھی وہاں جمع ہو چکے تھے اور وہ سب اس مریض کی اس انتہائی پیچیدہ اور جان لیوا حالت کو دیکھ کر حیران اور ششدر تھے۔ مریض کے پھیپھڑے مکمل طور پر کام چھوڑ چکے تھے، اس کے دل کی دھڑکن ایک انتہائی خطرناک اور جان لیوا حد تک گر چکی تھی۔ ڈاکٹر کمال اپنی گردن میں لٹکا ہوا انتہائی مہنگا اسٹیتھوسکوپ اپنے کانوں میں لگایا اور مریض کے سینے پر رکھ کر اس کی دھڑکن اور سانس کی آواز سننے کی کوشش کی۔ پھر اس نے نرس کو حکم دیا کہ فوری طور پر ECG مانیٹر اور بلڈ پریشر چیک کرنے والی مشین کو مریض کے جسم کے ساتھ منسلک کرے۔ جیسے ہی نرس نے ECG مانیٹر کی تاریں مریض کے سینے سے لگائیں تو مانیٹر کی سکرین پر چلنے والی لکیریں انتہائی بے ترتیب اور کمزور دکھائی دینے لگیں۔ ڈاکٹر کمال نے ایک عام سی ڈرپ اور کچھ معمولی ادویات دینے کا حکم دیا، لیکن ان ادویات کا مریض کے اس نیلے پڑتے ہوئے جسم پر کوئی مثبت اثر نہیں ہوا۔ مریض کی حالت لمحہ بلمحہ مزید بگڑتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہو گئی تھیں، جو اس بات کا واضح اور بھیانک ثبوت تھا کہ موت اب محض چند لمحوں کی دوری پر ہے۔ چیف سرجن ڈاکٹر کمال اور اس کے تمام سینئر اور نام نہاد ماہر ساتھیوں کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ انہیں اس انتہائی پیچیدہ اور نایاب طبی صورتحال کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس شخص کے جسم میں ایسا کون سا مہلک اور جان لیوا رد عمل شروع ہو چکا ہے جس نے اس کی تمام شریانوں کو ایک ہی لمحے میں مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرح بے بسی اور خوف کے عالم میں دیکھنے لگے، کیونکہ کوئی بھی ڈاکٹر اس وقت کوئی ایسا انتہائی قدم جیسے وینٹیلیٹر کا استعمال یا ڈیفیبریلیٹر کے جھٹکے دینے کے لیے ہمت نہیں کر پا رہا تھا، جس کی وجہ سے مریض کی موت کی ساری ذمہ داری اس کے اپنے سر آ جائے اور بعد میں اسے کسی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے۔ چیف سرجن ڈاکٹر کمال، جو پورے شہر میں اپنی مہارت کے جھوٹے قصے سنانے کا عادی تھا، اس وقت مکمل طور پر لاچار اور بے بس کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ربڑ کے دستانے اتارے اور انتہائی سفاکی، بے دردی اور سنگ دلی کے ساتھ مریض کے روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے ورثا کی طرف مڑ کر انتہائی درشت لہجے میں کہا کہ اس شخص کی حالت اب مکمل طور پر ہمارے طبی اور سائنسی دائرہ کار سے باہر ہو چکی ہے اور اس کے جسم کے تمام اہم اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے اب ہم مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ شخص اب طبی لحاظ سے مکمل طور پر موت کے منہ میں جا چکا ہے، آپ لوگ اس کے آخری وقت کی تیاری کریں۔ ڈاکٹر کمال کے ان انتہائی بے رحم اور سنگ دلانہ الفاظ نے ایمرجنسی وارڈ میں ایک ایسا دل خراش اور ماتمی سناٹا پیدا کر دیا جس میں صرف ان ورثا کے رونے اور سینہ پیٹنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ تمام سینئر ڈاکٹر اور چیف سرجن ڈاکٹر کمال اس موت کے بستر پر پڑے مریض کو مکمل طور پر لاوارث چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے اپنی شکست اور اپنی پیشہ ورانہ ناکامی کو انتہائی بے شرمی کے ساتھ تسلیم کر لیا تھا۔ مریض کی سانسیں اب محض چند ہچکیوں میں تبدیل ہو چکی تھیں اور ایمرجنسی وارڈ میں موجود ECG مانیٹر پر اس کے دل کی دھڑکن کی لکیر بالکل سیدھی ہونے کے قریب تھی اور مانیٹر سے ایک مسلسل اور دل چیر دینے والی بیپ کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس تمام تر قیامت خیز، دل دہلا دینے والے اور موت کے اس بھیانک رقص کے دوران ایمرجنسی وارڈ کے ایک انتہائی تاریک اور غیر نمایاں کونے میں کھڑا وہ لڑکا حمزہ، جس کے ہاتھ میں ایک پرانا
اور میلا جھاڑو تھا۔ وہ اس سارے منظر کو اپنی انتہائی پراسرار اور گہری آنکھوں سے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کمال کی مجرمانہ غفلت، اس کی کم علمی اور اس کی بے حسی کو انتہائی قریب سے محسوس کیا تھا۔ حمزہ کی وہ آنکھیں جو پچھلے کئی مہینوں سے صرف خاموشی اور بے بسی کا تاثر دیتی تھی، ان میں اچانک ایک انتہائی تیز، روشن اور ناقابل یقین چمک نمودار ہوئی۔ وہ خاموشی سے جو اس کا اوڑھنا بچھونا تھی، وہ انتہائی زبردست اور طوفانی حرکت میں تبدیل ہونے والی تھی۔ حمزہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ پرانا اور میلا جھاڑو انتہائی بے نیازی کے ساتھ وہیں کونے میں فرش پر پھینک دیا۔ اس نے اپنے چہرے پر لپٹا ہوا وہ دھول سے اٹا پرانا کپڑا ایک جھٹکے میں کھینچ کر نیچے کر دیا اور انتہائی تیز اور پروقار قدموں کے ساتھ اس مریض کے سٹریچر کی طرف بڑھنے لگا، جس کے گرد موت کے سائے مکمل طور پر منڈلا رہے تھے۔ حمزہ کی اس اچانک اور حیران کن حرکت نے ایمرجنسی وارڈ میں موجود تمام نچلے درجے کے عملے، وارڈ بوائز، نرسوں اور ان تمام سینئر ڈاکٹروں کو مکمل طور پر حیران اور ششدر کر دیا۔ چیف سرجن ڈاکٹر کمال نے جب ایک معمولی اور حقیر ملازم کو اپنے میلے اور گندے کپڑوں کے ساتھ سٹریچر کی طرف تیزی سے بڑھتے اور بلا خوف خطراتے دیکھا تو اس کا تکبر اور غرور انتہائی شدید غصے میں تبدیل ہو گیا۔ ڈاکٹر کمال نے انتہائی گرجدار اور حقارت امیز آواز میں چیختے ہوئے حمزہ کو للکارا کہ جاہل انسان، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم اس ہنگامی صورتحال میں مریض کے اور ان طبی آلات کے اتنے قریب آؤ؟ پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ میں تمہیں ابھی اسی وقت پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تم اس مریض کو چھونے کی جسارت بھی مت کرنا۔ لیکن حمزہ کے کانوں پر ڈاکٹر کمال کی ان غلیظ اور دھمکی آمیز باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ کسی انتہائی ماہر اور تجربے کار انسان کی طرح سٹریچر کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس نے ڈاکٹر کمال اور دیگر عملے کو اپنے ایک ہی مضبوط ہاتھ کے زوردار اور حتمی جھٹکے سے اس طرح پیچھے دھکیل دیا جیسے وہ کسی راستے کی معمولی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہو۔ حمزہ کی اس طاقت اور اس کی اس پرروب انداز نے ڈاکٹر کمال سمیت سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ حمزہ نے مریض کے نیلے پڑتے چہرے، اس کی گردن کی ابھرتی ہوئی رگوں اور ECG مانیٹر پر گرتی ہوئی لکیروں کا محض چند سیکنڈ کے اندر انتہائی گہرا اور ماہرانہ جائزہ لیا، پھر ایک انتہائی حیران کن اور بجلی جیسی تیزی کے ساتھ مڑا اور ایمرجنسی وارڈ میں موجود ادویات کی اس بڑی اور شفاف الماری کی طرف لپکا جہاں اسپتال کی سب سے اہم اور نایاب زندگی بچانے والی ادویات رکھی جاتی تھی۔ حمزہ نے الماری کا شیشہ کھولا اور بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اور بغیر کوئی نام پڑے انتہائی مہارت اور پختہ یقین کے ساتھ دو مختلف اور انتہائی طاقتور کیمیائی مادوں کی شیشیاں نکالی، جن میں ایڈرینالن اور ایٹروپین کے انتہائی طاقتور انجیکشن شامل تھے، جو عام طور پر دل کی دھڑکن کو بحال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جن کا صحیح استعمال صرف ایک انتہائی قابل ڈاکٹر ہی جانتا ہے۔ اس نے انتہائی پھرتی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ایک نئی اور صاف سرنج نکالی اور ان دونوں شیشیوں کو ایک انتہائی مخصوص اور نپی تلی مقدار اس سرنج میں بھر لیا۔ حمزہ کا یہ انداز، اس کے ہاتھوں کی یہ روانی اور اس کا یہ بے پناہ اعتماد اس قدر شاندار اور ناقابل یقین تھا کہ چیف سرجن ڈاکٹر کمال اور اس کے ساتھ کھڑے تمام سینئر ڈاکٹرز مارے حیرت اور صدمے کے گونگے اور بت بن چکے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک جھاڑو لگانے والا ان پڑھ اور حقیر خاکروب اتنی پیچیدہ اور خطرناک ادویات کو اتنی مہارت اور درست مقدار میں ایک سرنج لے کر انتہائی تیزی سے میں کیسے بھر سکتا ہے۔ حمزہ وہ بھری ہوئی سرنج لے کر انتہائی تیزی سے مریض کے پاس واپس لوٹا۔ مریض کی سانسیں اب آخری ہچکیوں میں ٹوٹ رہی تھیں اور ECG مانیٹر کی سیدھی لکیر اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ وہ
موت کی آخری دہلیز پار کر چکا ہے۔ حمزہ نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر مریض کے بازو میں لگے ہوئے اس کینولا کی طرف دھیان نہیں دیا، بلکہ اس نے مریض کی گردن کے پاس موجود ایک انتہائی خاص اور خطرناک رگ کو اپنی انگلیوں سے ٹٹولا اور پھر انتہائی درستگی، مہارت اور کامل یقین کے ساتھ وہ طاقتور انجیکشن سیدھا اس رگ میں اتار دیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں موت جیسا سناٹا اور ایک انتہائی وحشت ناک خاموشی طاری تھی۔ سب کی پھٹی پھٹی آنکھیں صرف اور صرف ECG مانیٹر پر جمی ہوئی تھیں، جو مریض کے دل کی دھڑکن اور اس کی سانس کی رفتار کو ظاہر کر رہی تھی۔ اور پھر اچانک قدرت کا ایک ایسا عظیم الشان اور ناقابل یقین معجزہ رونما ہوا جس نے وہاں موجود ہر انسان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انجیکشن لگنے کے محض چند ہی سیکنڈ کے اندر مریض کے نیلے اور زرد پڑتے چہرے پر زندگی کی سرخی واپس لوٹنا شروع ہو گئی۔ اس کے وہ پھیپھڑے جو مکمل طور پر بند ہو چکے تھے، انہوں نے ایک انتہائی زوردار اور گہری ہچکی کے ساتھ دوبارہ ہوا کو اپنے اندر کھینچا۔ مریض کے بند ہوتے ہوئے ہونٹ کھلے، اس نے آکسیجن ماسک کے اندر ایک انتہائی گہری اور پرسکون سانس لی۔ ایمرجنسی وارڈ کے ECG مانیٹر پر جو لکیریں بالکل سیدھی ہو چکی تھیں اور جو مسلسل بیپ کر رہی تھیں، وہ اچانک ایک انتہائی مستحکم اور زندگی سے بھرپور رفتار کے ساتھ اوپر نیچے حرکت کرنے لگی۔ مریض کی وہ آنکھیں جو موت کی وجہ سے پتھرا چکی تھیں، وہ دھیرے دھیرے کھلنے لگیں اور بلڈ پریشر مشین نے اس کے خون کے دباؤ کو تیزی سے معمول پر آتے ہوئے ظاہر کیا۔ یہ ایک ایسا ناقابل تردید اور شاندار معجزہ تھا جس نے موت کے پنجوں سے ایک انسان کو مکمل طور پر کھینچ کر واپس زندگی کی روشنی میں لا کھڑا کیا تھا۔ مریض کے ورثا یہ منظر دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے اور ایمرجنسی وارڈ کے فرش پر سجدے میں گر کر اپنے رب کا اور اس نامعلوم مسیحا کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ چیف سرجن ڈاکٹر کمال اور اس کے تمام نام نہاد سینئر ڈاکٹرز کے پیروں تلے سے زمین پوری طرح کھسک چکی تھی۔ ان کے دماغ مکمل طور پر سن ہو چکے تھے اور ان کے چہروں کا رنگ شدید صدمے، حیرت اور اپنی کھلی ناکامی کی وجہ سے سفید کاغذ کی طرح بے جان ہو چکا تھا۔ چیف سرجن ڈاکٹر کمال کی آنکھیں حیرت اور ناقابل یقین دہشت سے اس قدر پھٹ چکی تھیں کہ جیسے وہ ابھی اپنے حلقوں سے باہر آ جائیں گی۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس مریض کو اس نے اور اس کے تمام ماہر ساتھیوں نے اپنی تمام تر طبی تعلیم کے باوجود مکمل طور پر لاوارث اور مردہ قرار دے دیا تھا، اسے ایک انتہائی حقیر، گندے کپڑوں والے ملازم نے محض ایک ہی انجیکشن سے کیسے زندہ کر دیا۔ یہ ملازم آخر کون تھا؟ اسے ان نایاب اور خطرناک ادویات کے پیچیدہ فارمولے کا کیسے علم تھا؟ اس نے یہ انجیکشن اتنی مہارت اور اتنی درستگی کے ساتھ گردن کی اس رگ میں کیسے لگایا جسے تلاش کرنا اچھے سرجنز اور ماہرین کے لیے بھی ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کمال مارے صدمے اور حیرت کے ہکلاتے ہوئے قدموں کے ساتھ حمزہ کی طرف بڑھا تاکہ اسے پوچھ سکے کہ وہ کون ہے اور اس نے یہ سب کیسے کیا۔ لیکن حمزہ نے، جس نے ابھی موت کو شکست دے کر ایک انسان کی جان بچائی تھی، اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی فخر، کوئی غرور یا کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کے چہرے پر وہی پرانی پراسرار اور گہری خاموشی طاری تھی۔ اس نے خالی سرنج کو ایک طرف کوڑے دان میں پھینکا اور انتہائی پروقار اور پرسکون انداز میں مڑ کر ایمرجنسی وارڈ کے بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ حمزہ کی اس تیزی اور موڑنے کے دوران اس کے اس پرانے اور ڈھیلے ڈھالے ملازموں کے لباس کی سائیڈ والی جیب سے ایک چھوٹی سی چمکیلی اور مستطیل شکل کی چیز پھسل کر انتہائی خاموشی کے ساتھ اس ایمرجنسی وارڈ کے خونی اور گندے فرش پر گر پڑی۔ حمزہ نے اس گرنے والی چیز کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ اسی پروقار اور تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا ایمرجنسی وارڈ کے اس تاریک اور لمبے دروازے سے باہر نکل کر رات کے ان گہرے اور طوفانی اندھیروں میں
مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ ایمرجنسی وارڈ کے اس انتہائی تاریک اور پرسکون خونی فرش پر گرنے والی وہ چھوٹی سی چمکیلی چیز دراصل ایک انتہائی خاص اور ٹھوس سرکاری کارڈ تھا، جس نے ڈاکٹر کمال اور ان کے تمام مغرور ساتھیوں ڈاکٹروں کی زندگیوں میں ایک ایسا قیامت خیز طوفان برپا کر دیا تھا جس کا انہوں نے اپنی بھیانک خوابوں میں بھی کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر کمال نے انتہائی لرزتے اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جب اس کارڈ کو فرش سے اٹھایا اور اسے اسپتال کی مدھم اور پیلی روشنی کے سامنے کر کے دیکھا تو اس کی آنکھیں مارے دہشت اور صدمے کے اس قدر پھٹ گئیں کہ جیسے وہ ابھی اپنے حلقوں سے باہر نکل آئیں گے۔ اس کارڈ کے بالکل درمیان میں قومی ادارہ صحت اور انسداد بدعنوانی کے محکمے کے ایک انتہائی چمکدار اور سنہری سرکاری مہر ثبت تھی، جو اس بات کا واضح اور ناقابل تردید ثبوت تھی کہ یہ کوئی عام شناختی کارڈ نہیں بلکہ ریاست کے سب سے طاقتور اور خفیہ تفتیشی محکمے کا انتہائی اعلیٰ اور خصوصی اجازت نامہ ہے۔ ڈاکٹر کمال کے ماتھے پر سردیوں کی اس طوفانی رات میں بھی پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمکنے لگے اور اس کا دل اس قدر زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے اپنے سینے کی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے اس کارڈ پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا شروع کیا، جس پر انتہائی واضح اور موٹے حروف میں لکھا تھا کہ حمزہ طارق، اعلیٰ خفیہ تفتیشی افسر اور نگران برائے انسداد بدعنوانی اور طبی غفلت، قومی ادارہ صحت۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی چیف سرجن ڈاکٹر کمال کے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی اور اس کا دماغ ایک انتہائی خوفناک اور جان لیوا جھٹکے کے ساتھ سن ہو کر رہ گیا۔ اسے اب پوری طرح سمجھ آ رہا تھا کہ وہ نوجوان لڑکا جسے وہ پچھلے کئی مہینوں سے ایک انتہائی حقیر، معمولی، ان پڑھ اور گنگا ملازم سمجھ کر نظر انداز کرتے آ رہے تھے، وہ دراصل ان کے اپنے ہی محکمے کا سب سے بڑا اور خطرناک تفتیشی افسر تھا، جو رات کی تاریکی میں ایک غریب جھاڑو لگانے والے کا بھیس بدل کر اس ہسپتال کے اندر ہونے والے ان تمام کالے کرتوتوں اور غلیظ جرائم اور ڈاکٹروں کی مجرمانہ غفلتوں کا انتہائی باریک بینی سے پردہ فاش کرنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کمال کو وہ تمام راتیں ایک بھیانک فلم کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی، جب وہ اور اس کے ساتھی ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ اور ICU میں آنے والے غریب اور لاوارث مریضوں کو موت کے منہ میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر اپنے پرتعیش اور گرم کمروں میں جا کر سو جاتے تھے، اور وہ خاموش ملازم اپنے ہاتھ میں جھاڑو پکڑے ان کی تمام مجرمانہ حرکات کو اپنے ان پرسرار اور گہری آنکھوں سے دیکھتا رہتا تھا۔ ڈاکٹر کمال کو اب یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ کس طرح پچھلے کئی مہینوں سے ہسپتال کے ذخیرہ خانے اور آپریشن تھیٹر سے لاکھوں روپے مالیت کے انتہائی قیمتی اور نایاب ادویات غائب ہو رہی تھیں، جن میں کینسر کے انجیکشن، مہنگی اینٹی بائیوٹک ڈرپس اور زندگی بچانے والے آلات شامل تھے، جنہیں یہ سینئر ڈاکٹرز انتہائی بے دردی اور لالچ کے ساتھ چوری کر کے شہر کے کالے بازاروں میں اور اپنے نجی کلینکس پر مہنگے داموں فروخت کر دیتے تھے، اور ہسپتال کے غریب مریض ان ادویات کے نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ ہسپتال کے آکسیجن سلنڈر بھی بیچ دیا کرتے تھے اور مریضوں کو آکسیجن ماسک لگا کر دھوکہ دیتے تھے۔ حمزہ نے دراصل ملازم کے روپ میں ان تمام الماریوں، ان تمام دوائیوں اور ان تمام بدعنوان ڈاکٹروں کا مکمل اور ٹھوس ثبوت اپنے پاس اکٹھا کر لیا تھا، اور آج جب اس نے ڈاکٹر کمال کی اس انتہائی غلیظ اور شرمناک نااہلی کو
اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، وہ ایک ایسے مریض کو مردہ قرار دے کر پیچھے ہٹ رہا تھا جس کی جان ایک عام سے انجیکشن سے بچانا بالکل ممکن تھا۔ تو حمزہ کا وہ صبر، اس کا وہ خفیہ مشن اپنی تکمیل کو پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر کمال کے ہاتھ سے وہ سرکاری کارڈ چھوٹ کر دوبارہ اس خونی فرش پر گر گیا، اور وہ مارے خوف اور دہشت کے ہکلاتے ہوئے اپنے ساتھی ڈاکٹروں اور نرسوں کی طرف مڑا، جو اس کی اس اچانک اور پرسرار خاموشی اور اس کی اس لرزتی ہوئی حالت کو دیکھ کر خوف خود بھی شدید الجھن اور خوف کا شکار ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کمال نے انتہائی ٹوٹی ہوئی اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں ان سب کو بتایا کہ وہ لڑکا کوئی ملازم نہیں بلکہ ریاست کا ایک اعلیٰ تفتیشی افسر تھا، اور ان سب کی موت اب ان کے بالکل سر پر آ پہنچی ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود تمام ڈاکٹروں، نرسوں اور وارڈ بوائز اور عملے کے چہروں کا رنگ سفید کاغذ کی طرح بے جان ہو گیا۔ ان کے دلوں میں ایک ایسا قیامت خیز خوف بیٹھ گیا جس نے ان کے جسموں کی ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ کچھ ڈاکٹروں نے دیوانہ وار اسپتال کے پچھلے دروازوں اور فائر ایگزٹ کی طرف بھاگنے کی کوشش کی تاکہ وہ پولیس اور قانون کی گرفت سے پہلے ہی وہاں سے فرار ہو سکے، اور کچھ نے ادویات کی الماریوں اور ریکارڈ روم کی طرف دوڑ لگائے تاکہ وہ چوری کی گئی ادویات کے تمام ثبوت مٹا سکیں اور جھوٹے ڈیوٹی روسٹر بنا سکیں۔ لیکن قدرت کا جال، اس خفیہ افسر کی منصوبہ بندی ان کے ہر قدم اور ان کی ہر سوچ سے کہیں زیادہ مضبوط اور تیز تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بدعنوان ڈاکٹر اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکلنے کا کوئی بھی محفوظ راستہ تلاش کر پاتے، اچانک اسپتال کی بیرونی سڑک پر درجنوں پولیس کی گاڑیوں کے دل دہلا دینے والے اور گرجدار سائرن گونج اٹھے۔ طوفانی رات کے اس گھپ اندھیرے میں پولیس کی گاڑیوں پر لگی ہوئی سرخ اور نیلی بتیوں کی چمک نے اسپتال کے شیشوں اور راہداریوں کو ایک انتہائی خوفناک اور وحشت زدہ رنگ میں رنگ دیا تھا۔ اسپتال کا پورا محاصرہ انتہائی منظم اور بجلی جیسی تیزی کے ساتھ مکمل کر لیا گیا تھا، اور بھاری ہتھیاروں سے لیس قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درجنوں جوانوں نے اسپتال کے ہر دروازے، ہر کھڑکی اور ہر راہداری کو مکمل طور پر سیل کر دیا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کے وہ بڑے اور خودکار شیشے کے دروازے ایک انتہائی زوردار آواز کے ساتھ کھلے، اور ان میں سے پولیس کے اعلیٰ افسران اور جوان ایک طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ان تمام بھاگتے ہوئے اور ثبوت مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے ڈاکٹروں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کی کمپٹیوں پر اپنی بندوقیں تان لی۔ چیف سرجن ڈاکٹر کمال، جو ایمرجنسی وارڈ کے بالکل درمیان میں ایک بت کی طرح ساکت اور لرزتا ہوا کھڑا تھا، اس کے پیروں میں اتنی بھی جان نہیں بچی تھی کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھا سکے۔ اس کی آنکھیں مسلسل اس بیرونی دروازے کی طرف لگی ہوئی تھیں جہاں سے پولیس کے جوان اندر آ رہے تھے، اور پھر اسی دروازے کے بالکل درمیان میں سے ایک ایسی پرشکوہ روبدار اور عظیم الشان شخصیت اندر داخل ہوئی جسے دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں سینے میں اٹک کر رہ گئیں۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی حمزہ تھا جو کچھ دیر پہلے تک ایک انتہائی میلے گندے، ڈھیلے ڈھالے اور ملازم کے لباس میں ملبوس اس فرش پر جھاڑو لگا رہا تھا، لیکن اب اس کا حلیہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے ریاست کے ایک انتہائی اعلیٰ تفتیشی افسر کی وہ شاندار، پروکار اور بے داغ وردی پہن رکھی تھی جس کے کندھوں پر اس کے اعلیٰ عہدے کے چمکدار ستارے جگمگا رہے تھے۔ اس کے چہرے سے وہ پرانا کپڑا اور ملازم کی وہ تمام تر عاجزی مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ ایک ایسے طاقتور، باوقار
اور حاکمانہ روب نے لے لی تھی، جس کے سامنے بڑے بڑے مجرموں کے سر خود بخود جھک جاتے ہیں۔ حمزہ کے چلنے کے انداز میں ایک ایسی گرج اور ایک ایسا اعتماد تھا جو اسپتال کی اس خونی فرش پر پڑنے والے اس کے جوتوں کی ہر آواز کے ساتھ ڈاکٹر کمال اور اس کے ساتھیوں کے دلوں کو ہتھوڑے کی طرح کچل رہا تھا۔ حمزہ سیدھا چلتا ہوا ڈاکٹر کمال کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ان گہری اور پراسرار آنکھوں میں اب خاموشی کے بجائے ایک انتہائی شدید غصہ، ایک نفرت اور ایک ایسی آگ بھڑک رہی تھی جو ان تمام بدعنوان اور بے حس ڈاکٹروں کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے بےتاب تھی۔ حمزہ نے اپنی وہ گرجدار اور پروکار آواز، جس سے اسپتال کا عملہ پچھلے 6 مہینوں سے مکمل طور پر ناواقف تھا، پہلی بار بلند کی، اور اس کی آواز نے ایمرجنسی وارڈ کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے ڈاکٹر کمال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور کاٹدار لہجے میں کہا کہ کمال، تم اور تمہارے یہ تمام نام نہاد پڑھے لکھے اور مسیحا کہلانے والے ساتھی دراصل وہ خونخوار بھیڑیے ہیں جنہوں نے اس اسپتال کے سفید اور پکیزہ لباس کی آڑ میں غریب اور بے بس انسانیت کا خون پیا ہے۔ تم لوگوں نے مسیحائی کے اس مقدس اور عظیم پیشے کو اپنی ہوس، اپنے لالچ اور اپنی غلاظت سے اس قدر داغدار کر دیا ہے کہ اب تم کسی رعایت کے مستحق نہیں رہے۔ تم نے ان آلات جنہیں تم اسٹیتھوسکوپ اور بلڈ پریشر مشین کہتے ہو، انہیں صرف غریبوں کو ڈرانے اور لوٹنے کے لیے استعمال کیا۔ حمزہ نے اپنا رخ وہاں موجود دیگر عملے اور ان حیران پریشان مریضوں کے ورثاء کی طرف کیا اور انتہائی بلند آواز میں ان تمام جرائم کی وہ انتہائی بھیانک اور خوفناک فہرست گنوانا شروع کی جو اس نے پچھلے 6 ماہ کے دوران رات کی تاریکیوں میں ایک ملازم بن کر اکٹھی کی تھی۔ اس نے بتایا کہ کس تاریخ کو کون سی نایاب دوا اس اسپتال کے ذخیرہ خانے سے چوری کی گئی اور ڈاکٹر کمال نے اسے کس سمگلر کے ہاتھوں کتنے لاکھ روپے میں بیچا۔ حمزہ نے ان تمام غریب اور لاوارث مریضوں کا نام لے لے کر ان کی دردناک اموات کا ذکر کیا جنہیں ڈاکٹر کمال اور اس کے ساتھی ڈاکٹروں نے محض اس لیے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان غریبوں کے پاس ڈاکٹروں کی جیبیں بھرنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور انہوں نے وینٹیلیٹر کی سہولت فراہم کرنے سے جان بوجھ کر انکار کر دیا تھا۔ حمزہ کا ایک ایک لفظ ڈاکٹر کمال کے دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے اب یہ یقین ہو چکا تھا کہ اس کے بچنے کا اور قانون کے اس فولادی شکنجے سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ باقی نہیں بچا۔ حمزہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک انتہائی موٹی اور مفصل تفتیشی رپورٹ پولیس کے اس اعلیٰ افسر کے حوالے کی جو اس محاصرے کی قیادت کر رہا تھا اور اسے انتہائی حتمی اور گرجدار لہجے میں حکم دیا کہ ان تمام درندوں کو اسی وقت ہتھکڑیاں پہناؤ اور انہیں غریب مریضوں کے سامنے ذلیل و خوار کر کے اس اسپتال سے باہر لے جاؤ تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو سکے کہ جو ہاتھ جان بچانے کے بجائے جان لینے کا سودا کرتے ہیں ان کا انجام کتنا بھیانک اور شرمناک ہوتا ہے۔ پولیس کے جوانوں نے حمزہ کا حکم ملتے ہی ڈاکٹر کمال اور اس کے تمام ساتھی سینئر ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں انتہائی مضبوط اور سرد لوہے کی ہتھکڑیاں پہنا دی۔ ڈاکٹر کمال جو کچھ دیر پہلے تک اس اسپتال کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا تھا اور جو غریب مریضوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا، وہ اب ان ہتھکڑیوں کے بوجھ تلے ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح جھک چکا تھا۔ اس کا وہ سارا غرور اور وہ سارا تکبر اور وہ ساری رونت ایک ہی لمحے میں خاک میں مل چکی تھی اور وہ انتہائی ذلت، رسوائی اور ندامت کے ساتھ اپنا سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس ایمرجنسی وارڈ میں موجود ان تمام مریضوں اور ان کے ورثاء نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی، تشکر اور انصاف ملنے کے وہ آنسو بہہ نکلے جو انہوں نے مدتوں سے اپنے دلوں میں دبا رکھے تھے۔ ان مریض کے ورثاء جن کی
جان حمزہ نے اس رات اپنے ہاتھوں اور اپنی مہارت سے بچائی تھی، وہ دیوانہ وار آگے بڑھے۔ انہوں نے روتے ہوئے حمزہ کے ہاتھ چومنا شروع کر دی۔ وہ اسے دعائیں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم صرف ایک تفتیشی افسر نہیں بلکہ تم واقعی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک سچے اور عظیم مسیحا ہو، جس نے نہ صرف ہمارے مریض کو موت کے منہ سے نکالا بلکہ اس پورے اسپتال کو ان ظالم اور درندہ صفت انسانوں سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا۔ حمزہ نے انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ ان ورثاء کے سروں پر ہاتھ رکھا اور انہیں تسلی دی کہ آج کے بعد اس اسپتال میں کسی بھی غریب مریض کو اس کی غربت کی وجہ سے موت کے منہ میں نہیں دھکیلا جائے گا، اور ہر مریض کا علاج پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ کیا جائے گا۔ پولیس کے جوان ڈاکٹر کمال اور اس کے ان تمام مجرم ساتھیوں کو دھکے مارتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے ہسپتال کی اس طویل اور روشن راہداری سے باہر کی طرف لے جانے لگے، جہاں ہسپتال کا باقی تمام نچلا عملہ اور مریض انتہائی نفرت اور حقارت اور غصے کے ساتھ ان کی اس ذلت اور رسوائی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کمال کی آنکھوں سے ذلت کے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اب اس کے ان آنسوں کی کوئی قیمت نہیں تھی، کیونکہ اس نے اپنے پیسوں اور اپنی ہوس کی خاطر جن بے گناہ اور غریب انسانوں کی جانوں کا سودا کیا تھا، ان کی آہیں اور ان کی بددعائیں آج ڈاکٹر کمال کو اس انجام تک لے آئی تھی جہاں سے اس کی بقیہ زندگی صرف اور صرف جیل کی ان تاریک اور خوفناک کوٹھڑیوں میں سڑتے ہوئے گزرے رہی تھی۔ حمزہ کی شاندار، کامیاب اور انتہائی خفیہ کارروائی نے راتوں رات پورے ملک میں ایک ایسا تہلکہ مچا دیا جس نے نظام صحت کے اندر چھپے ہوئے ان تمام ناسوروں اور مافیاز کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ اگلے دن پورے ملک کے اخبارات اور خبر رساں پر صرف اور صرف حمزہ اور اس کی بہادری اور اس کی پیشہ ورانہ مہارت اور اس کی عظیم الشان خفیہ مشن کی خبریں چھائی ہوئی تھیں۔ حکومت نے حمزہ کی شاندار کامیابی پر اسے ملک کا سب سے بڑا سول ایوارڈ دینے کا اعلان کیا اور اس اسپتال کی پوری انتظامیہ کو فوری طور پر تبدیل کر کے وہاں انتہائی ایماندار، فرض شناس اور غریب پرور ڈاکٹروں کی ایک نئی اور بہترین ٹیم تعینات کر دی، جس نے اس اسپتال کو واقعی غریبوں کے لیے ایک سچا اور پرسکون ہسپتال بنا دیا۔ وہ ایمرجنسی وارڈ جو رات کے وقت موت کا رقص گاہ بن جایا کرتا تھا، وہ اب ایک ایسی روشن اور محفوظ جگہ بن چکا تھا جہاں ہر آنے والے مریض کو فوری اور بہترین طبی امداد فراہم کی جاتی تھی۔ اور یوں حمزہ طارق نامی اس باہمت، نڈر اور عظیم تفتیشی افسر نے اپنی جان پر کھیل کر اپنا وقت اور اپنی شناخت چھپا کر ایک ایسا تاریخ ساز اور ناقابل فراموش کارنامہ انجام دیا جس نے معاشرے کو یہ انتہائی طاقتور اور سچا پیغام دیا کہ ظلم اور غفلت کی رات چاہے کتنی ہی تاریک اور طویل کیوں نہ ہو، سچائی اور انصاف کی صبح ایک نہ ایک دن ضرور طلوع ہوتی ہے، اور جب انصاف کی وہ تیز روشنی پڑتی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں اور ظالموں کے جھوٹے اور کمزور محل اسی طرح زمین بوس ہو جاتے ہیں اور انہیں ہمیشہ کے لیے تاریخ کے ان سیاہ اور تاریک صفحات میں نشان عبرت بنا کر دفن کر دیا جاتا ہے، جہاں سے ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں بچتا۔ حمزہ کی یہ کہانی اسپتال کی ان راہداریوں میں ہمیشہ کے لیے ایک ایسی روشن مثال بن گئی جسے ہر ایماندار ڈاکٹر اور ہر فرض شناس انسان اپنے دل میں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔